اچھا، ایک اور بڑا دلچسپ اور خطرناک قصہ ہے. ایک رات بڑی خطرناک پرخطر آپ کی نانگا پربت پر گزری جب آپ کافی سارے ایک ویدر کنڈیشن میں پھنس گئے تھے اینڈ یو وینٹ مسنگ. نو کانٹیکٹ، نو سیٹلائٹ فون، نتھنگ. اور وہ بڑی خطرناک ایک آزمائش والی رات تھی. مجھے ذاتی طور پر یاد ہے کہ اس رات آپ کے پیرنٹس اور آپ کے سب چاہنے والے اس رات شاید کوئی بھی نہیں سویا اور بڑی پریشانیوں میں گزری اور دعاؤں کے ساتھ گزری وہ رات. کچھ اس قصے کے بارے میں بتائیں گے؟ وہ نانگا کیا ہوا پربت تھا؟ آپ کو پتہ ہے کلر ماؤنٹین آف کورس. تو نانگا پربت جب ہم جا رہے تھے کیمپ 3 سے اوپر تو جتنے بھی ایکسپیڈیشنس تھے وہ واپس آ گئے ہوئے تھے اس ٹائم پہ. ہمارے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا اور یہ شاید بہت ریئر کیسز ہوتے ہیں کہ پورے پہاڑ پہ صرف 2 ہی لوگ ہیں اور وہ دونوں جنہوں نانگا پربت سمٹ کی نہیں ہوئی پہلے. روپ نہیں لگی ہوئی And تھی. you were trying another route as well, I think. نہیں وہ سیم روٹ پہ ہی جا رہے تھے Okay. لیکن سنو اسٹارمز وغیرہ کی وجہ سے جو ہے وہ روٹ کلوز ہو گیا ہوا تھا. تو اب یہ ہمارے کندھوں پہ بوجھ تھا کہ ہم نے روٹ بھی کھولنا ہے، روپ بھی نہیں ہے اور ہم نے سمٹ بھی کرنا ہے. میری ٹیم پیچھے سے مجھے کہہ رہی ہے کہ اباؤٹ دا ایکسپیڈیشن. تو ہم نے سمٹ تو کر لیا. سمٹ سے واپس آتے ہوئے جو وہ وائٹ آؤٹ ہو گیا. وائٹ آؤٹ ہوتا ہے کہ بادل آ گئے اور ایک دم سے آپ کی ویزیبلٹی جو ہے وہ ختم ہو گئی، زیرو ہو گئی اور جتنے بھی آپ کے اسٹیپس ہوتے تھے وہ بھر جاتے تھے برف سے. برف باری شروع ہو گئی. ہم ایک ٹریورسنگ لائن پہ پہنچے. ٹریورسنگ لائن اس طرح کی ہوتی ہے کہ اگر یہ سامنے اس طرح پہاڑ ہے نا تو آپ نے اس طرح جانا ہے. اوکے. ایک سیدھی لائن میں جانا ہے، اس کو کراس کر کے. ٹریورسنگ اس طرح سے بہت مشکل کام ہے. ہم ٹریورس کر رہے تھے اور کرتے کرتے وائٹ آؤٹ ہو گیا کہ ہمیں نظر ہی نہیں آ رہا کہ ہم نے کہاں جانا ہے آگے. میرے پاس گارمن ایک اتنی سی سیٹلائٹ ڈیوائس ہوتی ہے جس میں ہم نے گھر میسج کرتا ہوں، مجھے ٹریک بھی کر رہے ہوتے ہیں. جی وہ لائیو ٹریکنگ آ رہی ہوتی ہے. میں نے اس سے میسج کیا کہ وی آر اسٹک ان سنو اسٹارم اور مجھے کوئی وے آؤٹ نہیں مل رہا یہاں پہ، تو وی نیڈ اے امیڈیٹ ریسکیو. بیکاز اس وقت ایک پینک سچویشن جب کریٹ ہوتی ہے تو آف کورس کہ آپ کا مائنڈ آپ کو فورس کر رہا ہوتا ہے کہ یار آپ مرنے والے ہو ابھی، حالانکہ اس وقت آپ مرے نہیں ہوتے. تو میں نے اپنے گھر میسج کیا اور اس کے بعد میرا گارمن آف ہونے لگا. اٹ واز جسٹ 1% بیٹری. تو میں نے ایس او ایس کا بٹن دبا دیا جس کی وجہ سے وہ کالز وغیرہ چلی گئی سیٹلائٹ کے تھرو. میرے لاسٹ کوآرڈینیٹس وغیرہ بھی مل گئے کہ میں نے کہا ایٹ لیسٹ میں مروں تو میری لاشیں تو پتہ لگ ہماری لاشیں تو پتہ لگ جائیں کہاں سے جائیں گی. خیر ہم بیٹھ گئے اور وہاں بیٹھ کے اب رستہ نہیں مل رہا، کچھ بھی نہیں ہو رہا اور سورج جو تھا نا وہ ڈھل رہا تھا. آپ کی پہاڑ پہ جو آخری امید ہوتی ہے نا وہ سورج کی کرنی ہوتی ہے، وہ روشنی ہے. انسان کی زندگی بھی ایسی ہے کہ اس کی زندگی کا جو سروائیول ہے وہ روشنی ہے، اس کے اندر کی روشنی ہے، اس کی روح کی روشنی ہے، اس کے دماغی توازن کی روشنی ہے. مطلب ہر چیز کو لائٹ کی ضرورت ہے زندہ رہنے کے لیے. اور جب میں نے وہ رات ہوتے ہوئے دیکھی تو مجھے کنفرمیشن مل چکی ہوئی تھی کہ یار اوکے سو دس از دا اینڈ. لیکن مجھے خوشی یہ تھی کہ یار ایک اسٹینڈرڈ والی موت مار رہا ہوں میں کہ نانگا پربت. یو ہیڈ دس فیلنگ کہ اب سب ختم. وہ آئی ایکسیپٹڈ. جب آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ آپ مرنے والے ہو تو یو آر آلریڈی ڈیڈ. یہ تو ہم نے باتیں بنائی ہوئی ہیں نا کہ موت آئی تو جی مجھے فلیش بیکس آئے، جی مجھے اپنے پیارے یاد ہے. یہ وہ موت نمنس کا نام ہے. جب آپ کے اندر کوئی فیلنگ نہیں ہوتی، کوئی ایموشن نہیں ہوتا، اس کو موت کہتے ہیں. ہم اکثر کہتے ہیں نا یار یہ تو چلتی پھرتی لاش ہے، کیونکہ وہ ایموشن لیس ہوتا ہے. تو موت ہمیشہ نمنس کا نام ہے. اور اس کیفیت کے بعد آپ نے پوری رات وہاں پر گزاری. اس کیفیت کے بعد اب آکسیجن بھی ختم ہو گئی، کچھ بھی نہیں تھا ہمارے پاس اور میں ایسے لیٹا ہوں. ایک میں نے گڈھا کھودا چھوٹا سا، اس کے اندر منہ ڈال کے ہم لیٹ گئے. اور اس کے بعد میں ہیلوسینیٹنگ زون میں چلا گیا. اور 2 چیزوں کی وجہ سے ہوتی ہیں، ہائی الٹیچیوڈ سیریبرل ایڈیما اور ہائی الٹیچیوڈ پلمنری ایڈیما. یہ 2 بیماریاں ہوتی ہیں جس کے اندر آپ کے دماغ اور آپ کے پھیپھڑوں میں پانی آ جاتا ہے، آپ کا دماغ سکویز ہونے لگ جاتا ہے، آپ کو ہیلوسینیشن سٹارٹ ہو جاتی ہے. تو جب رات تھی نا تو مجھے لگ رہا تھا کہ کچھ لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یار ہیلی کاپٹر میں بیٹھے ہوں تمہیں بچانے آئے ہیں. اور میں جاتا تھا ہیلی کاپٹر میں بیٹھنے کے لیے اور نیچے کھائی ہوتی تھی. This was all imagination, یہ میری امیجنیشن تھی ساری. Okay. یہ ہر کلائمبر کے ساتھ ہوتا ہے. کسی کو گرمی لگ رہی ہوتی ہے، اس کو لگ رہا ہوتا ہے وہ آگ کے پاس بیٹھا ہے، وہ اپنے گلوز اتارنا شروع کر دیتا ہے، اپنے کپڑے پھاڑنا شروع کر دیتا ہے، باہر برف ہوتی ہے. This is all hallucination. اور میرا جو پارٹنر تھا مجھے پکڑ لیتا تھا اور وہ اپنی بیٹی سے بات کر رہا ہوتا تھا مجھے سمجھ کے اپنی لوکل لینگویج کے اندر. اوکے. تو ہم نے اس طرح یہ رات جو تھی وہ جاگتے ہوئے گزاری. جاگتے ہوئے تو نہیں، خیر ہم
सोते जागते थे तो hallucination में। गनूदगी में ही थे हम लोग बिल्कुल, लेकिन वो रात जो थी वो गुजर गई है। इसमें मैंने एक शेर भी लिखा है, अगर आप याद नहीं जी, तो जी, सुनाऊंगा जी। अभी, कि वो था कि क्योंकि नींद आ नहीं रही थी बिल्कुल भी और हेलुसिनेट कर रहे थे हम लोग, उसका था कि आज फिर नींद को आंखों से बिछड़ते देखा, अपने अक्स को फुरकत में उजड़ते देखा, अगरचे उस अक्स में भी था उसी का ठहर, उस अक्स से भी रूह को निकलते देखा। अल्लाह। शहरोज क्या ढूंढता है तू उम्मीद की किरण, तूने अभी आफताब को ढलते देखा। हाँ, सुभान अल्लाह, वेरी गुड। तो जब हल्का सा दिन चढ़ना शुरू हुआ ना अगले दिन का, अभी हम निकले, हमने ना पानी पिया हुआ है ना खाना खाया हुआ, कुछ भी नहीं है, और हमें ऑलरेडी 24 घंटे हो गए हैं, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा, हमारे पास कुछ भी नहीं है और हम बर्फ़ के अंदर पड़े हुए हैं बस इस तरह, एक जिंदा लाशों की तरह। तो जब सुबह उठा ना मैं, तो मैंने जो मेरा पार्टनर था फजल, उसको मैंने चिल्लाते हुए सुना कि अल्लाह तू ही कोई फरिश्ता भेज दे हमारी मदद करने के लिए, हम यहाँ पे फंसे हुए हैं, हमारी मदद कर, ये वो ऐसे ऊंची ऊंची चिल्ला रहा है। और एकदम सडनली मेरे माइंड में एक चीज़ क्लिक हुई और मैंने कहा यार मुझे रास्ता मिल गया। मतलब आई वॉज जस्ट मेकिंग दैट थिंग कि यार रात को अगर हम ऐसे ऐसे हमारी बॉडी ऐसे ऐसे मूव की तो हम यहाँ से जा सकते हैं, वो ऐसे ऐसे। तो फजल डर गया, वो उसको लग रहा था कि मैं ही कोई वो फरिश्ता तो नहीं हूँ, लेकिन वो कंफ्यूज था कि ये रहमत वाला फरिश्ता है, मौत वाला फरिश्ता है। ठीक है, तो खैर हमने काटते कराते हम लोग गए और 6 घंटे की ट्रेल ब्रेकिंग के बाद, ट्रेल ब्रेकिंग कहते हैं बर्फ़ को तोड़ना, हमने कुछ भी नहीं खाया हुआ, कुछ भी नहीं, और हमें नीचे कैंप 3 नजर आया। मैंने अपने बैग फेंके और मैंने कहा यार वी आर अलाइव।